بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں. کَمَثَلِ جَنَّةٍ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو. جنت بربوۃ، ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو اور اس پر زور کی بارش پڑے. اصابہا وابل، اس پر زور کی بارش پڑے. فآتت اکلہا ضعفین، پس وہ باغ دوگنا پھل لے کر آئے. فآتت اکلہا ضعفین، پس وہ باغ دوگنا پھل لے کر آئے. فإن لم يصبها وابل فطل، پس اگر اس پر زور کی بارش بھی نہ پڑے. فإن لم يصبها وابل، پس اگر اس پر زور کی بارش بھی نہ پڑے. فطل، تو اس کے لیے تھوڑے سے پھوارے ہی کافی ہے. فطل اس کے لیے تھوڑا سا فوارے ہی
کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ رب العزت جو کچھ تم کرتے ہو اسے پوری طرح دیکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی دوسری مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے دوسری مثال ذکر فرمائی ہے۔ کل بھی یہ بات آئی تھی کہ ان آیات مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 283 تک یہی مضمون آئے گا۔ کئی لفظ ہیں، ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ اور ایک ہے صدقہ اور ایک ہے اطعام، اور اسی طریقے سے ایک لفظ ہے ایتاء زکوٰۃ۔ جہاں پر انفاق کا لفظ آئے، صدقے کا لفظ آئے، اطعام کا لفظ آئے، تو یہاں پر مراد ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، محتاجوں میں، ناداروں میں، اپنے اہل و عیال میں خرچ کیے جائیں، وہ سب کے سب فی سبیل اللہ میں آتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس میں آتے ہیں۔ جہاں پر انفاق کا لفظ آئے، صدقے کا لفظ آئے، اطعام کا لفظ آئے، تو اس سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ چاہے وہ غریبوں پر ہو، یتیموں پر ہو، مسکینوں پر ہو، محتاجوں پر ہو، ناداروں پر ہو، اور خود اہل و عیال پر خرچ کرنا ہو نیک نیتی کے ساتھ، یہ سب کے سب فی سبیل اللہ میں آتے ہیں۔ ایک لفظ ہے ایتاء زکوٰۃ، جو اس کا ذکر اگلی آیتوں میں آنے والا ہے۔ ایتاء زکوٰۃ سے مراد ہوتے ہیں کہ وہ مال کہ ایک مخصوص مال کو اللہ کے بندوں کو دینا مراد ہوتا ہے، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو وہ ایک مخصوص مال ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے نکالا جاتا ہے، تو ایتاء زکوٰۃ سے ایک مخصوص مال ہوتا ہے۔ لیکن اس لفظ کے علاوہ یہ تمام لفظ جہاں پر صدقے کا لفظ آئے، انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ آئے، اطعام کا لفظ آئے، تو اس سے عام صدقے مراد ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہی انفاق کا لفظ آ رہا ہے، کل بھی آیا ينفقون فی سبیل اللہ، ينفق کا لفظ آیا۔ اسی طریقے سے پھر آج دوسری مثال میں ذکر کی اللہ نے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ، تو یہ دوسری مثال ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ خرچ کرنے پر ان مخصوص اور مقبول بندوں کا ذکر ہے کہ جو نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے بندے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی ایک مثال یہاں پر ذکر کی کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک باغ ہو ایک ٹیلے پر واقع، یعنی اونچائی جگہ پر ایک باغ گویا کہ واقع ہے، ایک باغ ہے ایک ٹیلے پر، اور اس پر زوردار بارش پڑے، تو جب زوردار بارش پڑے گی تو وہاں پر ایک تو پہلے ہی جو باغ
ٹیلے پر اونچائی جگہ پر ہے، ایک تو پہلے سے ہی وہاں پر جو ہوائیں اس باغ کو مل رہی ہے وہ بالکل سرسبز و شاداب ہوائیں ہیں۔ آپ کبھی دیکھے ہوں گے کہ جب اونچی جگہ پر آپ کبھی چڑھے ہوں گے تو وہاں پر سریلی آوازیں اور سریلی ہوائیں آتی ہیں، بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ گھروں میں رہے تو اتنی بہترین قسم کی ہوائیں نہیں آتی ہیں، لیکن آپ کسی اونچائی جگہ پر ہوں، وہاں پر اکیلے ہوں اور ہوائیں چل رہے ہوں تو بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ تو یہ باغ ایسے ٹیلے پر واقع ہے، یعنی اونچائی پر واقع ہے، اونچائی پر یہ ایک باغ ہے۔ تو باغ کے اونچائی پر ہونے کی وجہ سے ایک تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس باغ کو مل ہی رہی ہے۔ اب جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی تو اس سے جو پھل آئیں گے بہترین پھل آئیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر اس ٹیلے پر جو باغ ہے وہاں پر اگر زوردار قسم کی اچھی بارش بھی ہو جائے تو اور بھی بہترین سے بہترین وہاں پر پھل آتے ہیں۔ تو اسی کو فرمایا کہ فآتت اکلہا ضعفین، پس وہ باغ جو ہے دگنا پھل لے کر آئے۔ ایک تو وہاں پر ٹھنڈی ہوائیں اس کو ملنے کی وجہ سے بہترین قسم کی ہوائیں جو قدرتی ہوا ہیں وہ مل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر زوردار قسم کی اچھی بارش اس کو مل رہی ہے، تو پھر باغ جو ہے دگنا پھل لے کر آئے۔ پھر آگے فرما رہے فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، اگر اس پر بارش بھی زوردار نہ بھی پڑے تو تب بھی اس باغ کے لیے فوارے ہی کافی ہے، چھوٹے چھوٹے قطرے ہی اگر بارش کے آ جائیں وہ بھی کافی ہے، اس لیے کہ پہلے سے ہی وہ اونچائی پر وہ باغ واقع ہے، وہاں پر پہلے سے اس کو ہوائیں مل ہی رہی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ فوارے بارش کی، تو اتنا بھی کافی ہے۔ تو یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اور خرچ کرتے وقت اخلاص سے نیت ہے، نیک نیتی کے ساتھ، خلاف شرط کے ساتھ نہیں کر رہا ہے بلکہ نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو اس کے خرچ کرنے پر دگنا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمانے والے ہیں، اس کو دگنا عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔ اسی لیے پہلے بھی آیا کہ خرچ کرنے کے شرائط ہیں، صدقہ کرنے کے شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ذکر کی گئی تھی کہ بہترین اور عمدہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط حضرات مفسرین اعظام نے یہ بیان فرمایا کہ مستحق کو دیا جائے، جو مستحق ہیں ان پر آپ خرچ کریں۔ اور تیسری شرط یہ ذکر کی گئی کہ نیک نیتی کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جائے، اور اسی طریقے سے سنت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ یہ تمام کے تمام خیر خیرات کے شرائط ہیں۔ اگر ان شرائطوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں کچھ دیا جائے گا تو وہ صدقہ اللہ کے یہاں مقبول ہو، اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ اور اگر نیک نیتی نہیں ہے، ریاکاری ہے اور نمود ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے ہے، تو پھر وہ سارے کے سارے دیا ہوا برباد ہو جاتا ہے، جیسے کہ کل اس کا ذکر آیا
کہ احسان جتا کر ایذا دے کر کسی کو دینا، وہ اپنے مال کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ شرائط کے ساتھ خرچ کیے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے دیے ہوئے مال کو قبول فرما لیتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ اب وہی اللہ رب العزت فرما رہے کس نیت کے ساتھ تم دے رہے ہو، اللہ رب العزت جانتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح دیکھتے ہیں، بصیر۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے، أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایک کھجور اور انگوروں کا باغ ہو؟ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرے گا کہ اس کو ایک کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، پھر اس باغ میں ہر طرح کے میوے اس کو حاصل ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا آ پکڑا ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو اسی حالت میں، یعنی ایک کھجور اور انگوروں کا باغ ہے جن کے نیچے نہریں بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس باغ میں جو کہ کھجور اور انگوروں کا ہے ہر طرح کے دوسرے میوے کے پھل بھی حاصل ہیں، اور پھر ایسی حالت میں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس کو بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے کمزور اولادیں بھی ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے کمزور بچے بھی ہو، اولاد ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، بس اتنے میں اس باغ پر ایک آگ سے بھرا ہوا بگولا آ کر اپنے زد میں لے لے، جو آگ سے بھرا ہوا وہ بگولا ہے وہ لے لے اپنے زد میں، فاحترقت، پر اس کو جلا کر راکھ کر دے۔ کیا کوئی اس حالت میں ہو اور ایسی آگ آ کر اس کو پورے کے پورے باغ کو ملیا میٹ کر دے، کیا کوئی پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا۔ کذالک یبین اللہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیات کو، احکامات کو بیان کرتے ہیں واضح کر کے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں پر اللہ نے اس طرح سمجھانے کی کوشش کی بندے کو کہ دیکھو، اگر ایک شخص ہے، اس کو انگور اور کھجوروں کا ایک باغ حاصل ہے، اور اس باغ کے ارد گرد پانی بھی بہہ رہا ہے، نالیاں ہیں، جہاں پر اس طرح کے باغ بنے ہوتے ہیں کہ ارد گرد اس کے نالیاں بنا دیتے ہیں، وہ باغ بہت خوشنما سمجھا جاتا ہے، اور پھل بھی بہت اچھے آتے ہیں، اس لیے کہ وقت پر پانی اس باغ کو مل جاتا ہے۔ تو وہ باغ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، جس کا ہے اس کو بھی بہت اچھا، اور جو دیکھنے کے لیے جاتا ہے اس کو بھی بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ چاروں طرف پانی پانی اور چاروں طرف بہترین قسم کی ہوائیں۔ تو اگر کسی کو ایسا باغ نصیب ہے، پھر اس باغ میں ہر طرح کے میوے ہی ہیں، خالی انگور اور کھجوروں کا نہیں بلکہ اور بھی دوسرے جو دیگر قسم کے میوے ہیں، فروٹس ہیں، اس کے باغ بھی اس میں تھوڑے تھوڑے ہیں، تو وہ باغ کتنا خوشنما دکھتا ہے، بہت خوبصورت بھی دکھتا ہے۔
اب اس انسان کو ساتھ ہی ساتھ اولاد بھی ہے، اور اولاد بھی، وہ خود بوڑھا بھی ہو چکا ہے، بڑھاپے کی عالم میں ہے اور اس کو یہ نصیب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بوڑھے انسان کو اولاد ہے جو کہ کمزور ہے، اس شخص کو اولاد بھی ہے جو کمزور ہے۔ اب یہاں پر حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں اگر اس کا باغ اجڑ جائے تو بہت اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک انسان ہے، ایک باغ ہے، لیکن وہ بڑھاپے میں ہے یا جوان ہے۔ اگر جوانی کے عالم میں وہ باغ اجڑ جائے تو امید ہے کہ جوانی ہونے کی وجہ سے دوبارہ ایسے باغ کو بنا سکتا ہے، محنت کر کے، کوشش کر کے۔ اگر ایک مرتبہ جوانی کے عالم میں اس کا باغ اجڑ گیا، لیکن جوان ہے، اولاد نہیں، جوان ہے، اجڑ گیا کسی طرح سے، اس کو ایک امید رہتی ہے کہ جوانی ہے، پھر دوبارہ کوشش کریں گے، ایسا باغ دوبارہ ہم بنا لیں گے، تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اتنی اگر اجڑ جائے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے، اس کو اولاد نہیں، بڑھاپے کی عالم میں ہے لیکن باغ ہے۔ اب اگر اس کا باغ اجڑ جائے تو اس کے پاس تو اولاد نہیں ہے، وہ سوچے گا چلو ایک ہی شخص تو میں ہوں، کسی طرح تنگی کی زندگی گزار لیں گے، کیا ہے، اکیلا ہی تو ہوں، میرے پیچھے کوئی اور تھوڑے ہی ہے۔ تو وہ ایسی حالت میں اگر اس کا باغ اجڑ جائے کوئی حادثے میں آ کر تو کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہوگی۔ تکلیف اس وقت ہوگی کہ ایک شخص بوڑھا ہے اور اس کو اس قسم کا باغ حاصل ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم اولاد ہیں، وہ اس پہ کمزور ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اب ایسی حالت میں اگر اس شخص کا باغ اجڑ جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اس لیے کہ بچے ہیں، امید نہیں ہے کہ یہ کچھ کر کے دکھائیں گے، اس لیے کہ کمزور ہے ابھی، اور خود بھی بوڑھا ہے، جوان نہیں ہے کہ امید ہوتی کہ جوانی ہے، چلو باغ اجڑ گیا تو کوئی بات، دوبارہ کر لیں گے، لیکن بوڑھا ہے، اس کے پیچھے اولاد ہے اور وہ بھی کمزور ہے، اور ایسی حالت میں اگر کسی کا باغ اجڑ جائے تو کتنی اس کو تکلیف ہوگی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو انسان جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اب خرچ کرنے کے بعد امید ہوتی ہے کہ اس کا مجھے ثواب ملے گا، امید ہوتی ہے کہ اس کا مجھے اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے، لیکن اگر دینے کے وقت ریاکاری آ جائے، احسان جتلانا آ جائے تو یہ اس کے لیے بہت خسارے کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو دنیا کا یہ ماحول ہے، معاملہ ہے، جب قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان احتیاج مند ہوگا، ضرورت مند ہوگا، اور وہاں پر ان کو اتنے دن سے امید تھی کہ میں خرچ کر رہا ہوں، اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ میں احسان جتا جتا کر دوسروں کو ایذا دے کر اپنے مال کو برباد کر چکا، اور وہاں پر اس کو ایسے وقت میں جبکہ ہر ایک چیز کی اسے ضرورت ہے نیکی کی، وہاں پر اگر اس کو خسارے کی بات آ جائے اور اس کو اپنے مال کے برباد ہونے کا احساس ہو تو اس سے بڑی اور پچھتاوا کیا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ یہاں کی تکلیف تو اتنی بڑی نہیں ہے، جو دے کر وہاں پر تم نے یہ امید لگا کر تھے کہ وہاں مل جائے گا، تم نے تو یہاں پر ہی احسان جتا کر ایذا دے کر ختم کر دیے، تو وہاں پر سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ دیا ہوا اتنا سارا مال کہ جس پر امید تھی کہ کچھ ملے گا، لیکن دیتے وقت یہ تھوڑی تھوڑی نقصان کی باتیں، خلاف شرع باتیں، ریاکاری کی، شہرت کی، احسان جتا کر دوسروں کو ایذا دے کر دینے کا، یہ سب کے سب برباد، جو کہ وہاں پر اتنی ضرورت چیز ہے، ایک ایک نیکی کے لیے انسان تڑپے گا۔ تو ان تمام آیات سے سبق دیا گیا کہ دیکھو جو کچھ بھی کرو اللہ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کرو، یہ نہیں کہ میں کسی کو دے رہا ہوں تو دوسروں کا فائدہ،
دیکھو پہلے، بلکہ اپنے پہلے فائدہ دیکھو کہ میں اپنے لیے کسی کو دے رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو جب انسان لاکھوں روپے بھی خرچ کرے گا تو کسی پر خرچ کرنے کے بعد افسوس نہیں کرے گا، اس لیے کہ اپنا فائدہ دیکھ کر دیا ہے۔ اگرچہ اس کا سامنے والا کا فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، سامنے والے کو دیا اس کو بھی فائدہ ہے، تو کتنا بھی لاکھوں روپے خرچ کرنے پر بھی اس کو نقصان نہیں دکھے گا، بلکہ وہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا میں نے اپنے لیے دیا ہے تاکہ کل قیامت کے دن مجھے فائدہ نصیب ہو۔ تو اخلاص کے ساتھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں لوگوں کو سبق دیا ہے، تنبیہ کی ہے کہ کچھ بھی کرو اخلاص کے ساتھ کرو، احسان جتا کر نہیں، ایذا پہنچا کر نہیں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راہ کے لیے خرچ کرو۔ اب یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت نے آیات جو مثالوں کے ذریعے سے ذکر کی ہے، کہتے ہیں اسی طرح ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو اور سوچ سمجھ کر اللہ کی دین کی خدمت کرو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ یہاں تک رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سبوں کو اخلاص نیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی رضا اور اپنی خوشنودی ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔